بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال اول کے طلباء طلبات السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا نثری حصے کا ٹاپک ہے وہ ابو القاسم زہراوی ہے، جس کے مصنف حمید عسکری ہیں۔ سب سے پہلے حمید عسکری کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کہ یہ کب پیدا ہوئے ہیں اور کب وفات ہوئی ہے ان کی۔ تو حمید عسکری جو ہے یہ 1909 میں پیدا ہوئے ہیں، پنڈ دادن جو کہ ضلع چکوال میں ہے وہاں پر پیدا ہوئے ہیں، اور یہ سائنس مضامین انہوں نے پڑھے اور فزکس کے یہ استاد مقرر ہوئے۔ تو فیصل آباد میں یہ چند سال جو ہے نا اس تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے ہیں۔ بعد ازاں یہ لاہور منتقل ہوئے اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جو اب موجودہ ہے وہاں پہ یہ اپنے شعبے فزکس کے جو ہے نا یہ صدر بھی رہے ہیں۔ تو ان کو شروع سے ہی تحریریں لکھنے کا بھی شوق تھا، لیکن اپنی بہترین جو ان کی تصنیف ہیں وہ دو ہیں جن کے نام مینشن کر دیے اگر میں نے لکھ دی ہیں، نامور مغربی سائنسدان اور نامور مسلمان سائنسدان۔ جو آج کا سبق ہے وہ نامور مسلمان سائنسدان جو ہیں ان میں سے دیا گیا ہے، تو جس میں مسلمانوں کی جو ایک بہترین جو مسلمان سائنسدانوں کی تاریخ ہے اس کے بارے میں حمید عسکری نے روشنی ڈالی ہے۔ تو حمید عسکری جو ہیں انہوں نے ضافیت کا جو نظریہ ہے جس کا اطلاق تقریباً فزکس کے تمام شعبوں میں ہوتا ہے اس کو بھی انہوں نے متعارف کروایا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایسی بہت ساری چیزیں کہ جن کو غیر مسلم سائنسدانوں سے منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ غیر مسلم سائنسدانوں نے وہ کام نہیں کیے، وہ کام مسلمان سائنسدانوں نے کیے۔ انہوں نے اس پہ بھی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ مثلا اگر جراحی سرجری کا جو طب جراح جس کو کہتے ہیں، اگر اس کی بات کی جائے تو ابو القاسم زہراوی جو ہیں وہ اس کے موجد ہیں، بانی ہیں۔ التصریف جو ان کی کتاب ہے اس میں اس پہ خاص طور پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو جو حمید عسکری ہیں انہوں نے مکمل تفصیلات کے ساتھ اس مضمون میں ابو القاسم زہراوی کے بارے میں یہ بات طے کی ہے اور لکھی ہے کہ جو سرجری ہے اس کے جو موجد ہیں، اس کے جو بانی ہیں وہ ابو القاسم زہراوی ہیں۔ تو دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مسلمان سائنسدانوں نے ہر مرحلے میں ہر جگہ پہ اپنا لوہا منوایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان سائنسدانوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، تو مسلمان سائنسدانوں کو ہائی لائٹ اس اپنی تصنیف میں انہوں نے کیا ہے کہ الگ سے تصنیف لکھی ہے جس کا نام ہی نامور مسلمان سائنسدان۔ اس میں حمید عسکری نے بہترین طریقے سے روشنی ڈالی ہے۔ اور پھر اگر ان کی وفات کی بات کی جائے تو 1971 میں جو ہیں حمید عسکری وہ وفات پا جاتے ہیں۔ ان کی وفات کا جو سن ہے وہ بھی میں درج کر دیتا ہوں، 1970 ان کی وفات کا سن ہے۔ تو یہ بہترین سائنسدان، ان کو تحریر لکھنے کا بھی شوق تھا۔ تو اس طرح یہ ان کا تعارف ہم بات کریں سبق کی تو اندلس پر تقریباً 800 سال جو ہے وہ مسلمان حکمرانوں کی حکومت رہی ہے۔ اس دوران یہ جب زہراوی پیدا ہوئے ہیں اس دوران عبد الرحمن الناصر جو تھا وہ وہاں کا خلیفہ تھا۔ اس نے قرطبہ جو شہر ہے اس سے تقریباً 4 میل دور کے فاصلے پر ایک اپنی بیگم کے نام سے ایک نیا شہر بسایا جس کا نام اس نے قصر زہرا رکھا، کیونکہ زہرا اس کی بیوی تھی، اسی کے نام پر اس نے رکھا۔ تو جو ابو القاسم زہراوی ہیں ان کی پیدائش اسی شہر میں ہوئی، جو ان کا سن پیدائش ہے وہ 937 عیسوی ہے۔ اسی نسبت سے ابو القاسم زہراوی کو زہراوی کہا جانے لگا، کیونکہ یہ قصر زہرا جو شہر تھا
اس میں پیدا ہوئے تو زہرا سے پھر یہ زہراوی کہلوانے لگے، ان کا مطلب کہ مشہور ہوئے۔ تو ابوالقاسم زہراوی ایک بہترین اور نامور مسلمان سائنسدان تھے۔ اچھا، یہ وہ دور تھا جب مسلمان ترقی کی راہوں پہ گامزن تھے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ترقی یافتہ تھے۔ اگر بات کی جائے اس شہر میں مساجد کی تو 3800 مساجد تھیں، 700 کے قریب حمام تھے، اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو 2 لاکھ عام لوگوں کے مکان تھے، 2 لاکھ عام لوگوں کے مکانات اور 60,000 مکانات جو تھے وہ بلند و بالا عمارتیں تھیں، اور اس کے علاوہ نقاشی کا بہترین انتظام تھا۔ اور اگر علمی حیثیت کی بات کی جائے تو یہ 10 لاکھ آبادی پر مشتمل یہ شہر تھا، اور اس میں اس وقت لائبریری، اس کی مین لائبریری تھی، اس میں 2 لاکھ کتب جو تھیں وہ دستیاب تھی۔ ابوالقاسم زہراوی جو تھے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد طب کی طرف رجحان کیا۔ طب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ شاہی شفا خانے سے جڑ گئے۔ عام طور پر اگر دیکھا جائے تو 2 صورتیں ہیں علاج کرنے کی، علاج بالدوا اور علاج بالجراحت۔ تو اگر دیکھا جائے سرجری کا جتنا بھی کام ہے اس کو جوڑا جاتا ہے جی کہ یہ غیر مسلم جو یورپی مطلب کہ لوگ ہیں، سائنسدان ہیں، جراحت کو یا سرجری کو انہوں نے فروغ دیا ہے، وہ اس کے موجد ہیں، وہ اس کے بانی ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر ہم ابوالقاسم زہراوی سے واقف نہیں ہیں تو ہم اس طرح کی بات کریں گے، لیکن جو ابوالقاسم زہراوی سے واقف ہیں ان کی تصانیف، جو جتنی بھی تصانیف ہے، اور بہترین جو ان کی تصنیف ہے التصریف کے نام سے، جس میں انہوں نے نہ صرف سرجری کے بہترین طریقے بتائے، اس میں بتایا کہ آپ کس طرح سے آنکھوں کا آپریشن کر سکتے ہیں، کس طرح سے آپ ان سی پھوڑوں کو مطلب کہ کاٹ کے ان میں سے وہ مواد باہر نکال سکتے ہیں، اور آنکھوں کے امراض اور بہترین مطلب کہ طریقہ علاج انہوں نے جس طرح سے جراحت کا بتایا ہے اپنی اس کتاب میں، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جب ہم التصریف کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابوالقاسم زہراوی جو ہے وہ ایک بہترین مسلمان سائنسدان ہے کہ جس نے سرجری کے اصول وضع کیے ہیں، نہ کہ یورپی سائنسدانوں کا ہم اس کا موجود کیا ہے۔ الزہراوی نے التصریف میں جتنے بھی آلات سرجری جو ہیں، سرجری میں آلات جراحت جو ہیں، جو سرجری میں استعمال ہوتے ہیں، ان کے متعلق بھی انہوں نے تفصیل گفتگو کی ہے، اور اپنی اس بہترین جو تصنیف ہے التصریف، اس میں باتصویر جو ہے نا انہوں نے یہ آسان اور مطلب کہ سادہ لفظوں میں انہوں نے سمجھایا ہے۔ اگر بات کی جائے التصریف کی کہ اس کو کس طرح سے پذیرائی ملی ہے، تو پہلی دفعہ اسے 1497 میں لاطینی زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور مسلمان سائنسدان کے ان تمام کارناموں پر، اور اس سب سے بڑھ کر یہ جو جراحت کا جو ان کا مطلب کہ شعبہ تھا، اس پر جو انہوں نے التصریف کتاب لکھی ہے، اس کے متعلق یورپ کے سائنسدانوں نے مطلب کہ بہترین اس کو تحقیق قرار دیا، اور بہترین اس کو تصنیف بھی قرار دیا، اور اس کے مقلد رہے ہیں، اس سے سیکھتے رہے ہیں۔ تو عزیز طلباء، مسلمان سائنسدانوں نے نہ صرف اپنے شعبے میں مطلب کہ گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں، بلکہ ہمارا سر بھی فخر سے سرفرو کیا ہے کہ آج ہم بھی اپنے عظیم سائنسدانوں کو، مسلم سائنسدانوں کو، نامور جو ہمارے سائنسدان ہیں، ان کو ہم نہ صرف ہم اچھے لفظوں میں پکارتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ جو غیر مسلم ہیں، جو مسلمان سائنسدان نہیں ہیں، وہ بھی ان کی ان عظیم کارناموں کے معترف ہیں۔ تو ابوالقاسم زہراوی جو ہے، ان کی جو التصریف تصنیف ہے، اس کی کئی شرحیں بھی کی گئی ہیں، اور اس طرح سے یہ ان کی بہترین تصنیف ہے۔ ابوالقاسم زہراوی اپنے وقت کا بہترین سائنسدان تھا۔
تو آج کا یہ ٹاپک ہمارا ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔